الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، قرآن کریم میں جن نبیوں کا تذکرہ ہے ان میں عام طور سے حضرت ہود، حضرت صالح اور ان کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے. کہیں درمیان میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، کہیں حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، لیکن بعض مقامات پر ان دونوں نبیوں کے بعد ہود اور صالح علیہم السلام کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، بعض روایتوں کے مطابق بھانجے تھے، اور ایک ہی وقت میں دونوں الگ الگ جگہ اللہ کے دین کی محنت کا کام کر رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام الگ تھے فلسطین میں، اور حضرت لوط علیہ السلام اردن کے قریب ایک مقام پر اپنا کام کر رہے تھے. ایک وقت میں کئی نبی بھی دنیا میں ہوئے ہیں. بعض نبی علاقوں کے لیے ہوتے تھے، بعض نبی صوبوں کے لیے ہوتے تھے، بعض نبی شہروں کے لیے ہوتے تھے، بعض نبی صرف اپنے خاندان ہی کے اندر بھیجے گئے محنت کرنے کے لیے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے سارے عالم کا نبی بنایا اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا نبی بنایا. آپ کے بعد دنیا میں کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ ہی کی نبوت چلے گی، یہ آپ کی خصوصیات میں سے. آپ کی زبانی اعلان بھی کروایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ آپ کہہ دیجئے اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، میں تم تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی ہی سرپرستی میں تھے. کئی سفر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیے. پھر اخیر میں ابراہیم علیہ السلام کا قیام فلسطین میں ہو گیا، اور وہاں ایک بستی ہے انہی کے نام سے جس کو قریۃ الخلیل کہتے ہیں. اور حضرت لوط علیہ السلام اردن کے قریب ایک بستی کے اندر آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور وہاں اللہ کے حکم سے آپ کو نبی بنایا گیا، اور آپ نے وہاں دین کی محنت شروع کی. لوط علیہ السلام جن لوگوں کے درمیان میں محنت کر رہے تھے، ان میں جہاں اور برائیاں عام تھیں، وہاں ایک ایسا گھناؤنا اور ایسا غلط کام بے حیائی کا ان میں رائج تھا کہ یہ لوگ عورتوں سے شادی نہیں کرتے تھے، بلکہ جو بچے ہوتے ہیں نوجوان، ان سے اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے. یہ ان میں بہت برا عیب تھا، اور یہ ایسا عیب ہے جس سے جانور تک نفرت کرتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا ان کو. آپ نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اقوال کو نقل فرمایا ہے. اذ قال لقومه
اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم ایسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو اور ایسا غلط بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کبھی کسی قوم نے اور انسانوں میں کسی نے نہیں کیا۔ بہرحال بہت سمجھایا، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم بجائے اس کے کہ وہ ان کی بات مانتی اور اپنے اس گناہ سے توبہ کرتی، اور زیادہ اپنی غلطیوں پر پختہ ہوتی چلی گئی۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے جہاں اور برائیاں ان میں عام تھیں، ایسی بے حیا قوم تھی کہ مجلسوں میں بیٹھ کر سب کے سامنے بھری مجلس میں آواز کے ساتھ میں اپنی ہوا خارج کرتے تھے اور پھر ہنستے تھے۔ ایسی بے حیائی اور بدتمیزی ان میں رائج تھی۔ ان تمام برائیوں سے لوط علیہ السلام نے روکا کہ دیکھو مان جاؤ، ورنہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ نافرمانی اور اس کے حکم کو توڑنے پر اللہ کا عذاب آ جایا کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کا قانون ہے، جب اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے تو اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں تو برکتیں اتارتے ہیں، اور اللہ کی جو برکتیں ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب میری نافرمانی ہوتی ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب ناراض ہو جاتا ہوں تو پھر میرا غصہ وجود میں آتا ہے تو لعنت اترتی ہے، اور جب لعنت اترتی ہے تو عذاب آتا ہے، پکڑ آتی ہے اللہ کی۔ خیر جب قوم نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس قوم کو تباہ کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو ختم کرنے کے لیے اور ان پر عذاب بھیجنے کے لیے 3 فرشتوں کو بھیجا، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اور تینوں کی تینوں یہ آئے اور پہلے فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آ کر خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، جیسے کہیں سے کوئی مسافر آتا ہے مہمانوں کی شکل میں آپ کو سلام کیا۔ اذدخلوا علیہ فقالوا سلاما، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے یہ تینوں کے تینوں، انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ کوئی مہمان آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فوری طور پر ان کا استقبال کیا، ان کو بٹھایا، سلام کا جواب دیا، اور مہمانوں کو بٹھا کر خاموشی کے ساتھ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، کہ بالکل خاموشی کے ساتھ میں چلے گئے اپنے گھر میں اندر، اور جا کر جانور کو ذبح کیا، اور جانور کو ذبح کر کے تازہ گوشت بنا کر کچھ پکایا، کچھ بھونا، اور لا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ قرآن کریم نے مہمانوں کی ضیافت کا جو جملہ نقل کیا ہے وہ کہا ہے فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، جہاں مہمان بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر ان کے آگے کر دیا، کہ ان کے آگے رکھ دیا کھانا، کہ لیجئے کھانا کھا لیجئے۔ درمیان میں ایک بات عرض کروں، ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ مہمانوں کے آنے سے خوش ہوتے تھے، بلکہ کھانا ہی اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کسی مہمان کو تلاش کر کے اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہ کر لیں۔ یہ ان کی خاص صفت تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی ملا، اسے لے آئے، جب کھانا شروع کرنے کا ارادہ کیا تو اس سے کہا کہ میاں پڑھو بسم اللہ اور کھاؤ کھانا۔
تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو بسم اللہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، مجوسی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کھانے سے پہلے اللہ کا نام نہ لے اس کو اللہ کے دیے ہوئے رزق کے کھانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اٹھ کے چلا گیا ناراض ہو کے۔ فوری طور پر ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تم تو بڑے مہمان نواز ہو، وہ 70 سال کا بوڑھا ہمیں نہیں مانتا پھر بھی ہم اس کو کھلا رہے ہیں، تم ایک وقت کے کھانے کے اندر ہمارا نام نہیں لیا تو تم نے اسے اٹھا دیا، جاؤ تلاش کر کے لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام دوڑ کر گئے، اس کو تلاش کیا، لے کر آئے اور کہا کہ بھائی کھانا کھا لو۔ اس نے کہا کہ میں تو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا، پہلے تو آپ نے مجھے اٹھا دیا، اب بلا کر لے کر آئے ہو، وجہ بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تم چلے گئے تو میرے اللہ نے میرے اوپر عتاب نازل کیا اور مجھے کہا کہ ہم تو 70 سال سے کھلا رہے ہیں، ہمارا بندہ ہے، حالانکہ ہمیں مانتا بھی نہیں ہے وہ، اور تم ایک وقت کے کھانے کے اندر اس کو اٹھا دو دسترخوان سے۔ تو اس نے کہا کہ اوہو، جب آپ کا خدا اتنا مہربان تو لو سنو پھر میں بھی مسلمان ہوں، یہ کہہ کے اس نے کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو گیا۔ تو مہمانوں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ مہمان نوازی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کیا کرے۔ مہمان برکتیں لے کر آتا ہے گھر میں اور گھر کی پریشانیاں لے کر گھر سے چلا جاتا ہے۔ مہمان کے آنے سے آدمی کو ناخوش نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے آنے سے خوشی ظاہر کی اور فوری طور پر گھر میں جو بھی موجود تھا، جانور ابراہیم علیہ السلام کے پلے ہوئے تھے، بھیڑ بکریاں والے تھے، ایک جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت لا کر، جو لفظ قرآن کریم نے نقل کیا ہے فقربہ الیہم، جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے کھانا وہیں ان کو لگا دیا۔ یہ بھی مہمان کی مہمان نوازی کا ایک طریقہ ہے کہ مہمان کو زیادہ پریشان نہ کیا جائے، کیونکہ بعض مرتبہ مہمان قریب سے آتے ہیں، بعض مرتبہ دور سے آتے ہیں تھکے تھکائے۔ ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ مہمان کو بلا کر پہلے ایک کمرے میں بٹھایا، پھر ایک کمرے میں سے اٹھا کر دوسری جگہ بھئی یہاں آپ ہاتھ دھو، مہمان چل کر وہاں ہاتھ دھونے کے لیے گیا، پھر وہاں سے اٹھا کر دوسرے تیسرے کمرے میں لے کر گئے اور وہاں جا کر کہ بھئی دسترخوان یہاں بچھا ہوا ہے یا ہمارا ڈائننگ ٹیبل یہاں لگا ہوا ہے لہذا کھانا یہاں پر کھانا ہے آپ کو۔ اس کو ایک وقت کا کھانا کھلانے میں پورے گھر کا معائنہ کرا دیتے ہیں۔ حالانکہ مہمان کا ادب یہ ہے کہ مہمان کو زیادہ تکلیف نہ دی جائے، مہمان جہاں آپ نے اس کو بٹھا دیا ہے پہلے کھانا لا کر اسی کے سامنے رکھ دیں۔ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں فقربہ الیہم، ان کو کھانے سے قریب نہیں کیا بلکہ کھانے کو خود ان کے قریب کر دیا کہ لیجیے آپ جہاں بیٹھے ہوئے وہیں کھا لیجیے۔ لیکن وہ تو فرشتے تھے اور فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، انہوں نے کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر پیدا ہوا، کہیں دشمن تو نہیں ہے، یہ کوئی غلط ارادے سے تو نہیں آئے ہیں میرے گھر میں کھا بھی نہیں رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے کا اصول یہ تھا کہ جس کے گھر کا نمک کھا لیا کرتے تھے اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اور اگر کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے تو پھر اس کا گھر کا نمک نہیں کھایا کرتے تھے، اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ اصول تھا۔ ہمارے یہاں آج کی طرح نہیں کہ جس کا کھاؤ اسی کے ہانڈی میں چھید کرو، جس سے فائدہ پہنچے اسی کو نقصان پہنچاؤ، ایسا نہیں تھا۔ وہاں اصول تھا کہ بھئی اگر کھا لیا تو پھر اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، اور اگر نہ کھائے تو پھر خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی دشمن ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا خوف محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں۔ فأوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف، ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور آپ کے پاس ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، ہمیں جانا کہیں اور تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کسی کام کے لیے، آپ کے پاس تو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا۔ یہ ساری گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ پردے کے پیچھے سن رہی تھیں۔ تو جب بیٹے کی خوشخبری سنائی تو مرد سے تو ہوتا نہیں بیٹا، مرد اور عورت دونوں سے ہوتا ہے، تو یہ خوشخبری دونوں کے لیے تھی، اور یہ پتہ لگ چکا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، فرشتے ہیں۔ تو حضرت سارہ نے بھی پردہ ہٹا دیا اور سامنے آ کر کہنے لگیں کہ کیا ایسا ہوگا کہ ہمارے اولاد پیدا ہوگی، جبکہ میں بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، یعنی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جب جوانی میں اولاد پیدا نہیں ہوئی کیونکہ بانجھ ہوں، تو بڑھاپے کے اندر کیسے اولاد پیدا ہوگی؟ لیکن فرشتوں نے کہا قالوا کذالک، اللہ ایسا فیصلہ کر چکے ہیں، اور جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ ٹلتا نہیں ہے، اللہ اس کو کر کے رہتے ہیں۔ اس وقت میں حضرت سارہ کی عمر 99 سال کی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی تھی، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ بڑے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام وہ چھوٹے تھے جو حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آخر تم آئے کس لیے ہو، جو تم نے کہا ہم تو ایک خاص کام کے لیے بیٹھے گئے ہیں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تم کس کام کے لیے آئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو فرشتے کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں تو اللہ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ یہ فلسطین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر بچے کی، اور یہ پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں۔ نبی سارے کے سارے ایک مزاج کے ہوتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، تو وہ بھی مہمان نواز تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اجنبی نوجوان ہیں اور وہ آئے ہیں تو اپنے گھر لے گئے، اور اپنے گھر لے جا کر دروازہ بند کر لیا اور ان کی مہمان نوازی کا ارادہ کیا۔ لیکن اللہ کا معاملہ کچھ بڑا عجیب ہے کہ جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ آزر ان کا نام تھا، یہ اللہ کے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور باپ کا کام ہی بت بنانے کا تھا، کہ ان کا تو کام ہی یہ تھا کہ وہ بت بناتے تھے اور بازار میں بیچا کرتے تھے، اس کو فروخت کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بت فروش اور بیٹا اللہ کا نبی، اور یہاں لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بیوی اللہ کی نافرمان ہے، اور بیوی سخت مخالف اپنے شوہر کی، قوم کے ساتھ ملی ہوئی۔ جیسے ہی نوجوان اور خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں اپنے گھر میں بیوی نے مہمانوں کو دیکھا، خاموشی کی جا کر قوم کو خبر کر دی کہ تمہارا مقصد اور تمہارا مطلوب اور تمہاری خوراک اور تمہاری غذا آج ہمارے گھر میں ہے، آ جاؤ، نوجوان ہیں اور اپنا مقصد جو تمہیں ہے وہ پورا کرو۔ چنانچہ قوم کے لوگ آئے تو لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر لیا اور بڑے خوف زدہ ہو گئے۔ قوم اتنی نافرمان اور جرأت مند تھی کہ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اوپر چڑھ کر دیواروں پر لوط علیہ السلام کے گھر میں آ گئی، اور یہ کہنے لگے کہ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان کے ساتھ برائی کریں گے اور آپ اپنے الگ گھر میں رہو۔ لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، دیکھو ایسا مت کرو، یہ مہمان ہیں، مہمانوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا کرتے، تم ایسا مت کرو، یہ اللہ کی پکڑ کا ذریعہ اور سبب ہے۔ لیکن انہوں نے ایک نہیں مانی، حتیٰ کہ بہت زیادہ یعنی حیران ہو کر اور بہت زیادہ ہراساں ہو کر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک بھی سمجھدار نہیں ہے جو کم سے کم اپنی قوم کو کسی اچھی بات کو تو سمجھائے یا اس کے تو کوئی بات سمجھ میں آئے؟ لیکن قوم نہیں مانی، اور جب لوط علیہ السلام کو اتنا زیادہ خوف ہوا کہ اب ان نوجوانوں کو، میرے مہمانوں کو یہ لے جائیں گے اور ان کے ساتھ برائی کریں گے، تو فرشتے سمجھ گئے کہ اب لوط علیہ السلام بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے ہیں، تو اطمینان دلایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم کوئی انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں اور انہی کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر چکا ہے۔ تو لوط علیہ السلام کو ذرا اطمینان ہوا۔
پہلا کام تو جبریل علیہ السلام نے یہ کیا کہ جب قوم ان کے قریب آنے لگی تو اپنا پر ان کی طرف کیا تو وہ سارے نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے، اور وہ ڈر گئے اور بھاگنے لگے، واپس بھاگ گئے۔ اور لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، آپ کی قوم کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، باوجود آپ کے سمجھانے کے آپ کی قوم اس برائی سے باز نہیں آ رہی ہے، اور آپ نے اتنا سمجھا دیا کہ اللہ نے عورتیں پیدا ہی اس لیے کی ہیں کہ ان سے شادی کرو اور اپنی ضرورت ان سے پوری کرو، اور تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ذریعے اور نوجوان بچوں کے ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ یہ تو ایسا گھناؤنا عمل ہے کہ جانور تک بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، تم انسان ہو کر ایسا کام کرتے ہو، لیکن یہ نہیں مان رہے۔ اللہ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا، اور لوط علیہ السلام سے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر، آپ کی بیوی تو قوم کے ساتھ شامل ہے اور وہ عذاب میں مبتلا ہوگی ان کے ساتھ، لیکن باقی جو آپ کی بچیاں ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، ان کو لے کر آپ راتوں رات ان بستی سے نکل جاؤ۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام، اور یہ بھی کہہ دیا پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، اگر کوئی آوازیں آپ کو سنائی دیں تو آپ ان آوازوں کی طرف متوجہ مت ہونا، اس لیے کہ اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ لوط علیہ السلام راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل گئے۔ روایتوں میں آتا ہے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور جو فرشتے آپ کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے ان 4 شہروں کو جن میں یہ قوم آباد تھی، زمین کے اندر جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ چمچہ حلوہ ہے بہت نرم، اس نرم حلوے کے اندر چمچہ چلاتے ہیں اور نیچے سے پورا حلوہ اوپر آ جاتا ہے، بالکل جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے اندر داخل کیا، اور 4 شہر جو بڑے بڑے آباد تھے اس علاقے کے اندر، ان 4 شہروں کی زمین کو آسمان پر اٹھا کر لے گئے، اور آسمان پر اٹھا کر لے جا کر اس پوری قوم کو اوپر لے جا کر پلٹ دیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، قرآن کریم نے فرمایا ہم نے ان کی زمین کو آسمان پر لے جا کر کہ آس پاس کی بستی والے صرف انسانوں کی چیخنے کی آوازیں، انسانوں کی بلکہ کتوں کی اور مرغوں کی آوازیں سنتے تھے، ان کے ساتھ ان کے جانور بھی تھے، آسمانوں کے اوپر لے جا کر اور نیچے کا اوپر اور اوپر کا نیچے اتنی زور سے پٹخ کے مارا جبرائیل علیہ السلام نے کہ جہاں پر اس زمین کو پلٹا تھا وہاں زمین میں بہت گہری کھائی ہو گئی، اور یہ پورے کے پورے 4 شہر اور اس میں بسنے والے اللہ کے نافرمان زمین کے اندر زندہ دفن ہو گئے، اور ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش الگ ہوئی۔ آج وہاں جھیل بنی ہوئی ہے جو تقریباً 80 کلومیٹر لمبی اور 11 کلومیٹر چوڑی ہے، اردن کے قریب، اور اس میں پانی بھرا ہوا ہے، اور اللہ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا کہ وہ پانی اتنا زہریلا پانی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے اس کا، اس سمندر کا اور اس جھیل کا اور اس تالاب کا نام ہی بحر میت ہے، کوئی زندہ جانور اس کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا، جو بھی اس پانی میں جاتا ہے اس پانی کا زہر اور اس کا زہریلا اثر اس زندہ جانور بھی اگر ہے، اس میں نہ مچھلیاں ہوتی ہیں نہ کوئی دوسرے جانور ہوتے ہیں، جو بھی زندہ چیز اس میں جائے گی وہ مر جائے گی۔ اللہ نے اس قوم کو عذاب کے طور پر اس پانی کے اندر اس زمین میں دفن کر دیا اور ان میں مبتلا کر دیا۔ یہ صرف ان کی اس نافرمانی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر جو راستہ اپنی ضرورت کے پورا کرنے کا اور خواہش کے پورا کرنے کا بنایا ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اور نبی کے سمجھانے کے باوجود غلط طریقے سے مردوں کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مردوں کا اپنی خواہش کو پورا کرنا اتنا خطرناک جرم ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے زنا کر لے اور ناجائز طریقے سے اپنی ضرورت اس سے پوری کر لے تو اس کے تو 100 کوڑے ہیں کہ اس کے 100 کوڑے مارے جائیں، لیکن جو آدمی کے ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور خواہش پوری کرتا ہے، علماء نے لکھا ہے اور احادیث کا مضمون یہ بتاتا ہے، ایسے آدمی کو کرنے والے کو بھی اور جس کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے اس کو بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ان کو آگ جلا کر زندہ جلا دیا جائے،
اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر ان کو اتنی زور سے دھکا دو کہ ان کی ہڈی اور بوٹی الگ الگ ہو جائے، یہ ان کی سزا متعین کی گئی۔ اس لیے اس قسم کی بے حیائیاں آج بھی دنیا کے اندر جرم نہیں سمجھی جاتی۔ عورتیں عورتوں سے، مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہیں۔ آپ دنیا میں آپ کو ہم سے زیادہ معلوم ہے کہ کس طرح بے حیائی کی باتیں دن بدن نہیں بلکہ لمحہ لمحہ اور روز روز ترقی کر رہی ہیں۔ اس لیے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس قسم کی تمام برائیوں سے محفوظ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ نے یہ عذاب کا معاملہ کیا ہے ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اگر میری امت کا بھی کوئی فرد اس گناہ میں مبتلا ہوگا، چاہے اجتماعی طور پر عذاب نہ آئے لیکن اللہ انفرادی طور پر اس کو اس عذاب میں ضرور مبتلا کر کے رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔